پروگرام آج کے نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں UC 171 کے سابق چیئرمین جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون کے بھی ہیں، اور ان سے آج بات کرتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے۔ اور بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں نظام ٹی وی والوں کا کہ آپ آئے، اور ماشاءاللہ آپ کا یہ چینل جو ہے وہ ہر گلی محلے میں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بڑا پاپولر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سابقہ چیئرمین یونین کونسل 171 قلعہ گجر سنگھ میں ہوں، اور ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون لاہور کی میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اس وقت کیونکہ بلدیاتی حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو بلدیاتی الیکشن یہ جو عمران خان کی یہ جو حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہم پہ یہ عذاب کی طرح مسلط ہے۔ بہترین نظام چل رہا تھا، ہمارا 2.5 سال کا پیریڈ موجود تھا، اور بے شمار ترقیاتی کام ہم گلی محلوں کے کر رہے تھے۔ اور جو بلدیاتی نمائندہ ہوتا ہے اس کا کام تو یہی ہے کہ اپنے گھر کے ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو سہولت فراہم کرے، اور جو ہم نے کی بھی ہیں اس میں ہم نے ڈرائیونگ لائسنس بنوائے ہیں، لوگوں کے نادرہ کے شناختی کارڈ بنائے ہیں، لائٹنگ جو میرے حلقہ قلعہ گجر سنگھ تھا تقریباً 85% روشن رہتا تھا ہر وقت، ہم نے اس پہ بڑی توجہ دی تھی۔ اس سے یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ سیوریج کا کام کروایا، سوئی گیس کے کام کروائے، کیونکہ ہمارے جو اس وقت MNA تھے حمزہ شہباز تھے، ہمارے قائد بھی ہیں، تو ان سے لوگوں کی محبت ہی بہت زیادہ تھی۔ ان کو آپ میسج کریں، کوئی کام بتائیں تو فوراً ڈیوٹی لگ جاتی تھی ہماری، اور وہ کام ماشاءاللہ بایا تکمیل تک پہنچ جاتا تھا۔ سر، خدمات کی تو آپ نے بات کر لی کہ اسٹریٹ لائٹ کا بھی آپ نے کام کروایا، گیس کا بھی کروایا۔ اہل علاقہ کے بہت سے ایسے جو پرسنلی معاملات بھی ہوتے ہیں، ہم نے سننا میں آیا تھا کہ آپ نے وہ بھی بہت ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ وہ تو دیکھیں جی، جو بھی نیک کام ہر بندے کی ڈیوٹی ہے، آپ ہوں میں ہوں، کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ لوگوں کے کام آئیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم جہاں بچیوں کی شادی ہوتی تھی یا لوگ بیمار ہوتے تھے، پرائیویٹ جہاں پہ علاج نہیں ہوتے تھے، ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، سرکاری ہسپتالوں میں ان کی مدد کرتے تھے، ان کے علاج کرواتے تھے۔ بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم اپنے علاقے میں کروا چکے ہیں، اور جب آپ ہمارے علاقے میں نکلیں گے تو لوگ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اب جو لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ 2 سال سے اس نظام کو معطل کیا ہوا ہے اس نیازی نے، جو کہ سراسر عوام کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے، یو ٹرن کا بادشاہ ہے، اور کوئی ایسا کام آج تک 2 سال میں اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں کیا۔ جو ریلیف دینا بھی تھا وہ اس کو بھی نمائندوں کو، بلدیات نمائندوں کو معطل کر دیا، صرف اس بد نیتی پہ کہ جناب یہ شاید لوگوں کی خدمت ہوگی تو نون لیگ پارٹی جو ہے نا وہ پاپولر ہوگی، اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ جب سے تو نے معطل کیا ہے یہ نظام، لوگوں میں نون لیگ دلوں میں بس رہی ہے، میاں محمد نواز شریف دلوں میں بس رہا ہے، اور لوگ اب اعلان کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حکومت بہت اچھی تھی۔ سر، آپ جو یہ بلدیاتی الیکشن ہیں، کچھ لوگ یعنی کہ نون لیگ کے زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے، کہ حکومت کے پاس بجٹ نہیں ہے، حکومت کے پاس یہ ایک ہارنے کا ڈر بھی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بلدیات الیکشن میں یہ آپ لکھ لیں 101% یہ ہاریں گے، اور اگر انہوں نے یہ 2 نمبر کام نہ کیا لوگوں کو، کہ جو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کل جو بل پاس ہوا ہے، لوگوں کو ہمارے MPs آئے نہیں ہیں، MNAs جو تھے، تو وہ بھی ایک گیم سازش ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی سازش ہوگی، لیکن لوگ اس کے لیے تیار ہیں، ہم اٹھنے کے لیے تیار ہیں، لوگ کھڑے ہو جائیں گے اگر انصاف کے ساتھ یہ الیکشن کروائیں، صحیح جینوئن الیکشن کروائیں، تو ان کو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے، ان کو تو جوتیاں پڑیں گی جو انہوں نے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سر، یہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے واپس آنے پر بھی بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، نیب کے پاس تھے، اور وہاں پہ ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، تمام بورڈ پنجاب حکومت کا بیٹھا ہے، ان کے اپنے وزراء اس میں شامل تھے، اور واقعی ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ جب ان کو بھیجا ہے تو اب ان کی طبیعت بہتر ہے، لیکن جب تک علاج مکمل نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہر کارکن کی دل کی آواز ہے کہ اس وقت تک میاں صاحب نہ آئیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی میاں صاحب اپنی بیگم کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے تھے، بیٹی کو ساتھ لے کے آئے تھے، اور پھر سیدھا جیل گئے تھے، تو ان کو آنے کا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت ہے، وہ جیسے اپنا علاج مکمل کرائیں انشاءاللہ وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ سر، یہ گزشتہ روز حمزہ شہباز کے حوالے سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، قائد محترم حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ ہماری فیملی کی طرح ہے،
اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں ٹریٹ بھی کیا ہے فیملی کی طرح. ہمیں ان سے ملنے سے، ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کرنے سے کبھی بھی ہمیں روکا نہیں گیا، اور ہمارے مسائل علاقوں کے حل ہوئے. تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ حمزہ شباشی کو جب ہم کسی اپنے کارکن یا عام بندے کا مرض، چاہے وہ اس کا دل کا آپریشن ہو یا اس کے جگر کا آپریشن ہو یا ملک میں ہو یا بیرون ملک ہو، تو وہ دلچسپی لے کے لوگوں کے علاج تک کرواتے رہے. تو اس لیے لوگ ان سے دلی محبت کرتے ہیں. اور یہ حکومت بالکل جو ہے نا احتساب کے نام پہ انتقام لے رہی ہے، جو کہ عوام بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اب یہ صرف اور صرف یہ جو احتساب کا نعرہ تھا ان کا ختم ہو چکا ہے. کارکردگی ان کی صفر ہے، اور یقین کریں کہ لوگ ان کو بالکل پسند نہیں کرتے، ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اپنے ووٹر سپورٹر، نون لیگ کے ووٹر سپورٹر اپنے اہل علاقہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل دینا چاہیں گے جی، کیونکہ جتنے بھی 2.5-3 سال ہم نے اپنے علاقوں میں اپنے علاقے کی خدمت کی ہے، تو وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. تو اس وقت بھی ہم حاضر ہیں ان کے لیے، اور میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ میاں محمد نواز شریف کے لیے دعا کریں، اور اس ظالم نیازی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ اجازم سے ٹلے اور نئے الیکشن ہو، اور آپ کی امنگوں کے مطابق نئی حکومت آئے اور لوگوں کی خدمت کی جائے. میرا آخری سوال کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں شیر کی داڑھ کی آواز پورے علاقے میں گونجے گی؟ بالکل جی، الحمدللہ گونجے گی، کیونکہ ان کے کام بولتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جتنے کام میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ میں اس وقت کے ہوئے تھے، نیازی نے انہی پہ جا کے افتتاح کیا. ہر افتتاح وہ کیا جو میاں محمد نواز شریف کر چکے تھے. اور پورے یہ میٹرو دیکھ لیں ہماری کتنی زبردست اورل لائن ٹرین ہے. اورل لائن ٹرین کو انہوں نے اب 2 سال سے روکا ہوا ہے. یہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو عوام باخبر ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے کیا ارادے ہیں. ان کے ارادے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف کسی غیر ملکی ایجنڈے کی کارروائی عمران خان کر رہا ہے. جی آپ نے سنا عامر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر اس بار بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو شیر کی داڑھ کی آواز پورے علاقے میں گونجے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.